شادی کے لیے اس کا انتخاب کرنا چاہیے جو متقی ہو، صاحب اخلاق ہو، دیندار ہو، اور کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور حلال روزی کماتا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی چیزیں پیش نظر نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اس گئے گزرے معاشرے میں اگر کسی کے اندر 2 خصوصیات موجود ہیں تو پھر شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس رشتہ لینے کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں وسیع پیمانے پر فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ حدیث کے حوالے سے پہلے بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے، پھر ہم اپنی سوسائٹی کے طریقہ کار پر بات کریں۔ اگر کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے تو ہمارے یہاں سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ مال۔ اس کے بعد کس کو دیکھتے ہیں؟ حسب نسب کو بھی دیکھتے ہیں، تعلیم کو دیکھتے ہیں، اور کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے پھر بھی وہ یہی کچھ دیکھے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ سوسائٹی کے نارمز میں سے ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس بات میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اور دین کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اخلاق سے رشتہ کرنا چاہیے۔ صاحب اخلاق وہ ہے جس کی پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے وہ اپنی بیوی سے خراب معاملہ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ضرور ڈرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، خدا سے بے خوفی ہے جسے، رشتہ توڑتے ہوئے اسے لمحہ نہیں لگے گا۔ پھر نہ انسان کا حسن کام آتا ہے، نہ مال، نہ حسب نسب، نہ تعلیم، جو بھی جس بنیاد پر شادی کی جاتی ہے ساری بنیادیں ختم ہو جاتی۔ آپ اس بات کو ضرور پیش نظر رکھیے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اور جب نکاح ٹوٹتا ہے یعنی طلاق ہوتی ہے تو اس کی کیا بنیاد ہوتی ہے۔ تو کام کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ جب نکاح ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس چیز کو معیار بنانا چاہیے، تو وہ معیار تقوی ہے، اخلاق، اچھا اخلاق۔ ہمارے یہاں اخلاق کے بارے میں چونکہ تعلیم نہیں دی جاتی، اس وجہ سے لوگوں نے اپنا اخلاق کا معیار بنا رکھا ہے۔ مثلا کسی کے نزدیک اخلاق کا یہ معیار ہے کہ کوئی بظاہر ہنس بول لے، کسی کا فیس اسمائلنگ ہو تو اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ کوئی ملنسار ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملنساری بڑی اچھی صفت ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو اور آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے بارے میں دوسروں کو ڈس انفارمیشن دیتا ہو اور آپ کے کردار کی دھجیاں اڑاتا ہو، تو ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ زندگی تلخیوں کے سوا کیا صورت اختیار کرے گی؟ ایسے شخص کے ساتھ زندگی بتائی جا سکتی ہے کہ جو اخلاق کا اچھا نہ ہو؟ اب دیکھیں، ایک شخص بڑا غصے والا ہے اور غصہ اپنے پیک پہ پہنچتا ہے، پیٹ ڈالتا ہے، اور غصے کے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی سچی نہیں ہوتی، کبھی وعدہ بھی پورا نہیں کرتا، امانت کا بھی خیال نہیں رکھتا، اور یہ ہے کہ اسے حیا کے تقاضوں کا بھی پتہ نہیں ہے، بس مال اس کے پاس ہے، یا جمال بھی ہو، حسب نسب بھی ہو۔ تو مجھے یہ بتائیے، مال، جمال، حسب نسب کے ساتھ کوئی زانی کے ساتھ شادی کر دے بیٹی کی، شرابی جواری کے ساتھ کر دے، تو کیا زندگی محبتوں سے بھرپور ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو محبت ہے دینداری کی بنیاد پر ہو سکتی۔ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو کوئی بھی کسی دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکاح کے موقع پر خطبہ دیتے تھے 3 آیات پڑھتے تھے، تینوں میں بنیادی بات تقوی کی ہے کہ اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس رشتے کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اخلاق اور دینداری، اگر کسی میں یہ 2 چیزیں دیکھو، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ دیندار ہے۔ اچھا، دیندار کسے کہتے ہیں؟ دینداری کی پہلی پہچان کیا ہے؟ نمازی ہوں۔ چلیے، اور دینداری کی کیا پہچان ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، دینداری کی اور کیا پہچان ہے؟ رزق حلال کماتا۔ چلے، آپ بہت زیادہ دینداری نہ دیکھ سکیں، کم از کم کوئی نماز تو پڑھتا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا اور رزق حلال کماتا۔ یہ 2 چیزیں اگر کسی میں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی، اخلاق اور دینداری، دونوں ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ دونوں کی وجہ سے محبت بڑھ سکتی ہے، دونوں کی وجہ سے طلاق سے بچا جا سکتا ہے اور رسوائی سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں
کہ اتنی محبت کے ساتھ بیٹی کو پالا، جب شادی کر دی اب داماد نہ ہمارا آنا پسند کرتا ہے نہ ہماری بیٹی کو ہمارے گھر بھیجنا پسند کرتا ہے. تو جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے اب اس سے کٹ آف ہو کے بیٹھے ہیں، نہ وہ کھل کے فون پہ بات کر سکتی ہے نہ میل ملاقات ہے. ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہو نا اور سنگل سٹوری ہے تو اس کی بنیاد اور طرح کی رکھی جائے گی. اگر 5 سٹوری گھر ہے یا کوئی بلڈنگ ہے تو اس کی بنیادیں اتنی گہری ہوں گی اور مضبوط ہوں گی. اور اگر کسی کی یعنی کوئی ایسی عمارت ہے جو 100 منزلہ ہے تو اس کی بنیاد بھی اتنی ہی زیادہ گہری اور مضبوط ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس نوعیت کا رشتہ چاہتے ہیں، رشتہ صرف ایک لمحے کی بات نہیں کہ شادی کے موقع پر جوڑا بیٹھا ہوا کیسا لگے گا، یا یہ کہ دونوں کی شکلیں باہم ملتی ہیں یا نہیں ملتی، یا یہ کہ ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ رشتہ کس حد تک پائیدار ہو سکتا ہے. تو پائیداری اخلاق اور دین کی وجہ سے آتی. اخلاق اور دین کے بغیر رشتے میں پائیداری نہیں آ سکتی. یہ رشتہ باعث سے محبت بننے کی بجائے باعث سے عذاب بن جاتا ہے. دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں وسیع پیمانے پر فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا. فتنہ و فساد سے مراد یہ ہے کہ اخلاق اور کردار میں بگاڑ آ جائے گا، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی اور نوجوانوں کے اعلیٰ جذبات سفلی جذبات ہو جائیں گے.